یسوع مسیح کی تعریف جائیں گے زوردار خدا کے بیٹے کے لیے جس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کا نام قدرت والا ہے، جس کا نام عظمت والا ہے، جس کا نام حشمت والا ہے، جو شاہ عظیم ہے، جو خدائے قادر ہے، تعریف جاتے رہیں گے اس کے لیے، جو جگ کا باپ ہے، جو سلامتی کا شہزادہ ہے، جو ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو ہمیشہ اپنے لوگوں کا ساتھ نبھاتا ہے، ہم اس کے تعریف جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ جی آواز نہیں آئی۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ بھائیوں آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ بہنوں آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ چرچ کمیٹی آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ کمیٹی کی آواز آئی ہے؟ ہاللیلویا۔ ہم غور کریں گے بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 21 آیت میں یوں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح 8 دن کے ہو گئے تو شریعت کے مطابق ان کا ختنہ کیا گیا، اور جیسے فرشتے نے کہا تھا خداوند یسوع مسیح کا نام یسوع رکھا گیا۔ اسی سبب سے ہم نیا سال مناتے ہیں۔ اکثر قومیں، اکثر لوگ صرف اس بات کو جانتے اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جنوری آ گئی، دسمبر ختم ہو گیا اور یہ نیا سال ہے۔ جیسے کسی نے کہا 1 جنوری نیا سال ہے، دسمبر کو پوچھیں گے کیا حال ہے، دسمبر کو پوچھیں گے۔ اصل میں نیا سال صرف جنوری کا آغاز ہی نہیں ہے، بلکہ نیا سال ہمیں نیا پیغام دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے۔ کل بھی ہم نے رات اس بات کو سیکھا کہ جو پرانا ہے خداوند کے بندہ موسیٰ کے وسیلے سے ہمیں ملا تھا، کلام یہ بیان کرتا ہے، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ موت کا عہد تھا، لیکن جب نئے سال کا موجد آیا، جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح آیا تو اس نے اپنے جلال کو ظاہر کر کے خداوند کے سبب سے ہمارے ساتھ ایک نیا عہد باندھا۔ کون سا عہد باندھا؟ پہلا عہد موت کا تھا، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے جو نیا عہد باندھا گیا وہ زندگی کا عہد ہے۔ کون سا عہد ہے؟ موسیٰ کے وسیلے سے کیا کہا گیا؟ کیا عہد ملا؟ جس روز تو یہ پھل کھائے گا تو مر جائے گا، لیکن خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے جو پیغام ہمیں ملا وہ کیا ہے؟ اگر کوئی انسان مجھ پر ایمان لاتا ہے گو مر جائے تو بھی کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ یہودیوں کو 3 عیدیں منانے کا حکم دیا گیا، تھوڑا ہم جائیں گے اس تفصیل میں۔ ایک ہی تھی عید فصح۔ کیا تھی؟ آپ بولتے رہیں گے برکت پاتے رہیں گے۔ عید فصح، اور جو عید فصح ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جب خدا نے اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے رہائی دی، جب ان کو نکالا، ان کو بچایا، تو ہم سب جانتے ہیں خدا نے مصریوں کے پیلوٹوں کو مار دیا تھا، لیکن اپنی قوم کو اور ان کے بچوں کو، ان کے جانوروں تک سب کو محفوظ رکھا تھا۔ اور خدا نے کہا کہ تم ابیب مہینے میں خاندان کے پیچھے ایک برہ لینا اور اسے میرے لیے ذبح کرنا، اور جب اس کو ذبح کرو تو تم اس بات کو یاد رکھنا۔ کیا کرنا اس بات کو؟ جب خدا نے عیدیں دی تو جو خاص مقصد ہے ہم اس پہ غور کریں گے۔ خدا نے کہا جب تم سال بسال یہ عید مناؤ گے اور تم میرے لیے قربانیاں کرو گے، جب تم میرے گھر میں آنا تو خالی ہاتھ نہ آنا۔ خدا نے یہ قوانین بتائے۔ خدا نے کہا کہ تم خوشی کرنا اور اس روز کوئی شخص خادمانہ کام نہ کرے ان عید کے دنوں میں۔ سو لہذا خدا نے کہا کہ تمہارے بچے تم سے سوال کریں گے، تمہارے بچے تم سے پوچھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں، ہم سال میں یہ کام کیوں کرتے ہیں، تو تم اپنے بچوں کو خداوند اپنے خدا کی تعلیم دینا کہ خدا نے اپنے زور بازو سے، اپنی قوت سے، اپنی قدرت سے ہماری قوم کو جو 400 سال سے غلام تھی اپنی قدرت سے نکالا اور ان کے لیے بحر کلثم کو 2 حصے کر ڈالا۔
हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने कहा तुम उनको सिखाना। फिर एक और ईद का खुदा ने हुक्म दिया। खुदा ने कहा जब तुम अपनी फसल काटो तो जब फसल काटनी शुरू करो तो जो पहला पौला है उसे काट कर खुदावन अपने खुदा के घर में लाना। कहाँ लाना? खुदावन के घर में, खुदा के घर में लाना। और जब तुम ऐसा करोगे तब भी तुम्हारे बच्चे, अजनबी लोग, गैर कौम में पूछेंगी, सवाल करेंगी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो तुम अपने बच्चों को तालीम देना कि बीज हम बोते हैं, पानी हम डालते हैं, लेकिन इसे उगाने वाला और फलदार करने वाला खुदावंद है। कौन है? पौलुस ने क्या कहा? तुम लोगों ने अपने आप को बांट लिया है, तुमने मसीह को बांट लिया है। कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं। हम क्या हैं? हम में से कोई एक बीज बोने वाला है, कोई दूसरा पानी लगाने वाला है। लेकिन सुने गौर से, पौलुस कहता है लेकिन हकीकत में तो खुदा जलाल के लायक है जो उसको उगाता है। क्या कहता है? जो उसको, जो पहले फलों की ईद है उसका खुदा ने हुक्म दिया कि हमने, हाँ जी, जैसे अभी इसमें आप अदिया डाल रहे हैं तो ये कलाम में लिखा है कि जब तू ईद के रोज़ खुदावंद की बारगाह में आए तो खाली हाथ नहीं आना। कैसे नहीं आना? खाली हाथ नहीं आना, बल्कि खुदावंद की इज्जत के लिए, खुदावंद की ताज़ीम के लिए हदिया नजराना तेरे हाथ में हो जो तूने खुदावंद के काम के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए देना है। फिर तीसरी ईद का जिक्र खुदावंद ने किया और ये ईद थी, इसे ईद क़याम या झोंपड़ियों की ईद कहते थे। क्या कहते थे? बोलेंगे ईद क़याम। हाँ जी, ये बच्चा, हाँ जी, हाँ जिनका है प्लीज इसे पकड़ ले। हाँ जी, ये रेसलिंग नहीं है यहाँ पे हो रही। हालेलुया। सोना प्लीज पकड़ ले। किसका बच्चा जी? प्लीज आगे। तो तीसरी ईद है, गौर करेंगे, इसका नाम है ईद क़याम या इसको झोंपड़ियों की ईद कहते थे। और खुदा ने हुक्म दिया कि तुम साल में, प्लीज गौर करेंगे, साल में क्या करना? कुछ टाइम प्लीज ध्यान देंगे, अपने घरों से बाहर निकलना और बाहर मैदानों में क्या करना? खैमे लगाना। और अगर किसी के घर के सामने मैदान ना हो तो वो अपने घर की छत पर क्या करता था? यहूदियों में खैमा लगाता था। और इस खैमा लगाने का जो मतलब था वो ये था कि खुदा अपने लोगों को सिखाना चाहता था। खुदा ने कहा जब तुम ये ईद मनाओगे और इस रोज़ कोई काम ना करोगे बल्कि तुम्हारा मुकद्दस मजमा जमा होगा और तुम मिलकर खुदावंद की इबादत करना और खुदावंद के नाम को जला देना। और उस वक्त जब तुमसे तुम्हारे बच्चे सवाल करें, सुने गौर से, ईदों का ताल्लुक जहां हमारे बच्चों के कपड़ों से है वहां उनको खुदा देने से भी है। हम उनको खुदा दें, खुदा का कलाम दें, खुदा की बातें सिखाएं ताकि हमारे बाद वो खुदा की राह पर चलते रहे और हमेशा जिंदा रहे। हालेलुया। खुदा ने कहा कि जब तुम ईद क़याम करोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे। तुम उनको बताना कि जब खुदा ने हमें मिस्र से निकाला तो रास्ते में जब हम ठहरते थे तो हम खैमे लगाकर हम साहिबानों में रहते थे। और इस तरह से खुदा ने अपनी कुदरत से हमें एक ऐसा मुल्क अता किया अब जहाँ पर हमें खैमे में नहीं रहते बल्कि हम अच्छे मुस्तफा घरों में रहते हैं। और ये सारी बरकतें किसकी तरफ से हैं? खुदा की तरफ से। ये तमाम ईदें जो हैं जिनका जिक्र खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीले से किया, इस्तिस्ना की किताब अगर आप पढ़ें उसका 16 बाब पढ़ें तो उसमें इन तीनों ईदों का जिक्र है। और इनका मतलब और मकसद जो है वो सिखाया गया कि हमने अगली नस्लों को, हमने दूसरी कौमों को ये बताना है कि हमारा खुदा कैसा अजीम है और हमारे लिए कैसे बड़े बड़े और कैसे अजीम काम करता है। हालेलुया। जो नया साल लाया जिसका नाम यीशु है, जो इस जनवरी से जब यीशु का नाम रखा गया उससे भी बड़ा है। 8 दिन पहले यानी क्रिसमस हमने मनाया तो 8 दिन पहले यीशु की बर्थ हुई और बर्थ के बाद खुदा यीशु मसीह का 8वें दिन नाम रखा गया। और ये नाम असल में खुदा के फरिश्ते ने रखा था। खुदा के फरिश्ते ने कहा था कि तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। और कलाम में लिखा है कि उसका नाम यीशु रखा गया।
اور تبھی سے یہ نیا سال جس دن یسوع کا نام رکھا گیا، جس دن ان کا ختنہ کیا گیا، اسی دن سے نیا سال ہے۔ اسی سبب سے اور قوموں کی نسبت ہم مقدس اجتماع کرتے ہیں اور ہم اس عید کو، اس نئے سال کی عید کو اہمیت دیتے ہیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور یہ ایسا نام ہے، یسوع مسیح ایسی شخصیت ہے، ایسی پرسنالٹی ہے کہ نہ صرف اس نے ہمیں نیا سال بخشا بلکہ اس نے جلالی کام کیے۔ ایک شخص بہت سالوں سے بیمار تھا، 38 سال سے وہ بیمار ہے، ابھی یسوع اس دنیا میں نہیں آئے تھے اور وہ اس دنیا میں بیمار پڑا تھا۔ یسوع مسیح کی عمر 33.5 سال، اور یسوع کے آنے سے پہلے وہ شخص بیمار تھا، 38 برس سے بیمار ہے، اور وہ ہر سال یہ کوشش کرتا، ہر دن یہ کوشش کرتا، ہر ہفتے اس کی کوشش ہوتی، جب خدا کا فرشتہ آتا اور وقت پر حوض کا پانی ہلاتا تھا اور یہ کوشش کرتا اور اس کوشش میں ناکام رہ جاتا۔ نیا سال بنانے والا، نیا سال دینے والا، بادشاہوں کا بادشاہ جب اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا خداوند میرا کوئی مددگار نہیں ہے، میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی گھسیٹنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی اس حوض میں اتارنے والا نہیں ہے۔ میں جب تھوڑی کوشش کرتا ہوں تو مجھ سے پہلے کوئی اور اتر جاتا ہے، کوئی اور اتر جاتا ہے، اور میں سال سے اسی کشمکش میں کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، میرا سلسلہ اسی طرح سے 38 برس سے چلتا آ رہا ہے۔ اور جو نئے سال کا مالک ہے، جو نئے سال کو بنانے والا ہے، جو کائنات کا خالق ہے، اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ نہ اس نے آسمان سے فرشتے کو بلایا، اور نہ ہی اس نے پانی کو ہلایا، اور نہ ہی اس کو پانی میں اتارا، بلکہ اس نے جس کا نام یسوع رکھا گیا، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ نام جو ہمیں بخشا گیا، اس نے اپنی قدرت سے اس شخص سے کہا اٹھ اور اپنی چار پر اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ ہاللیلویا۔ اور اس شخص کی زندگی میں ایک نیا سال ایسا آ گیا کہ جب وہ چلتا پھرتا نہیں تھا، جو ہی اس نے نئے سال کے دینے والے کی آواز کو، کلام کو، باتوں کو سنا، اس کے کانوں میں یہ آواز گئی، اور اس کے اندر اس آواز کے ساتھ ساتھ شفا اس کی زندگی میں گئی، اور اس شفا کے بعد وہ جو نیچے پڑا ہوا تھا اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنی چارپائی اٹھائی اور چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ ہاللیلویا۔ لوگوں نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے جس نے شفا دی ہے، مجھے جس نے یہ کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا، اسی کے کہنے سے میں چارپائی اٹھاتا ہوں۔ اور بعد میں اس کو چلا پتا کہ یہ یسوع ہے جو نیا سال لے آیا ہے۔ ہاللیلویا۔ پرانے 38 برس اس کے گزر گئے بیماری میں، اس کی زندگی میں نیا سال کیا آ گیا کہ وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح سے ایک عورت 18 برس سے، کتنی دیر سے؟ 18 سالوں سے بیمار تھی، اور اس طرح سے بیمار تھی، پلیز غور کریں گے، کہ وہ کبڑی ہو چکی تھی۔ ابلیس نے اس کو کبڑا کیا تھا، ابلیس نے اس کو جکڑا ہوا تھا 18 برس سے۔ اور پلیز ہم دھیان دیں گے، جب اس کی ملاقات اس نئے سال کے بانی سے ہوئی تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی قدرت کو ظاہر کرتے ہوئے اس 18 سالوں سے جو بیمار تھی اس کو ایک نیا سال عطا کیا، اس کو نئی زندگی عطا کی، اور اسے کہا بیٹی اپنی اس بیماری سے چھوٹ جا، اور بدرو اس میں سے نکل گئی جس نے اس کو کبڑا کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سبت کا دن ہے، کیا ہے؟ یسوع نے پہلے ان سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو سبت کے روز نیکی کرنا روا ہے کہ نہیں؟ تمہارا اگر بیل گر جائے سبت کے روز کسی گڑھے میں نکالو گے یا نہیں کرو؟ کیا تم اپنے جانور کو پانی پلاؤ گے کہ نہیں پلاؤ گے؟ اور وہ سب خاموش ہے۔ کیا رہے؟ اکثر موت سے یسوع مسیح نے سبت کے روز کیا۔ اکثر لوگ چرچ نہیں آتے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم نے چرچ آنا ہے، ہم نے خدا کی بارگاہ میں آنا ہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ میں ہمیں شفا ملتی ہے۔ ہاللیلویا۔ جو 12 برس سے بیمار تھی اس کی زندگی میں بھی نیا سال آیا، ہم سب جانتے ہیں۔
جو وہ کیا کہتی تھی؟ میرا نیا سال تب آئے گا جب میں یسوع مسیح کو چھو لوں گی۔ وہ بہت سے طبیبوں سے علاج کروا چکی ہے، اور کلام یہ بیان کرتا ہے اس نے طبیبوں سے دکھ اٹھایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ جاتی وہ شفا لینے کے لیے تھی، جاتی وہ ٹھیک ہونے کے لیے تھی، لیکن اٹھایا اس نے کیا ہے؟ دکھ اٹھایا ہے۔ اور جو ہی ایک سال اس کی زندگی میں آیا، جیسا وہ کہتی تھی اسے موقع ملا۔ بھیڑ بہت تھی، لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن اس خاتون نے ہمت کی، اور ہمت کر کے وہ بھیڑ میں سے گزرتی ہوئی، بھیڑ کو کاٹتی ہوئی خدا یسوع مسیح کے قریب پہنچی، اور پیچھے سے یسوع مسیح کی پوشاک کو چھو لی۔ ہاللیلویا۔ اور جو ہی اس نے اس کی پوشاک کو چھوا تو اس کی زندگی میں ایک شفا کا نیا سال آ گیا۔ ہاللیلویا۔ وہ جو کمزور تھی، وہ جو بیمار تھی، وہ جو لاچار تھی، جو ہی اس نے یسوع کو چھوا، یسوع مسیح سے قوت نکلی، یسوع کی قدرت نے کام کیا، اور وہ عورت جو تمام طبیبوں کے پاس جا چکی تھی، اپنا پیسہ لٹا چکی تھی، دکھ اٹھا چکی تھی، جس کو شفا نہ ملی، اس نے یسوع مسیح کو چھو کر اپنی زندگی میں ایک نیا سال لایا، اور وہ اس کی شفا اور تندرستی کا سال تھا۔ ہاللیلویا۔ ہم بھی اس کی پاک بارگاہ میں آ کر، ہم بھی اس کے حضور میں آ کر، میری بہن میرے بھائی، اپنی شفا کا سال لے سکتے ہیں۔ ہم دکھوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم بیماری میں زندگی بسر کر رہے ہیں، خدا کا بیٹا یہاں پر موجود ہے، یہاں موجود ہے۔ اس کا وعدہ کیا تھا؟ میرے نام سے کتنے؟ 2 یا کیا ہیں؟ جہاں پر جمع ہے، موجود ہے، میں بھی وہاں پر ہوں۔ اس نے نہیں کہا تھا کہ میں وہاں پہ آؤں گا یا وہاں موجود ہوں گا، یہ نہیں کہا۔ جہاں میرے نام سے، کس کے نام سے؟ آج کے دن یسوع کا نام رکھا گیا، آج کے دن آپ یسوع کے نام سے یہاں پہ جمع ہیں، آپ یسوع کے نام کے لیے نیا سال منا رہے ہیں۔ کس کے نام کے لیے؟ یسوع کے نام کے لیے۔ اور اسی یسوع نے مردوں کو بھی زندہ کیا، اسی یسوع، اسی کا نام لے کر شاگردوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے پاس سونا نہیں ہے، ہمارے پاس چاندی نہیں ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہیں دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ہے؟ یسوع مسیح کا نام ہے۔ کون سا نام ہے؟ جس نام میں قدرت ہے، جس نام میں شفا ہے، جس نام میں فتح ہے، جس نام میں نجات ہے۔ خداوند نے جو نام ہمیں بخشا، ہم تمہیں وہ نام دیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں شاگردوں نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کہ اٹھ اور یسوع مسیح کے نام سے چل پھر۔ ہاللیلویا۔ اور وہ شخص جو بھیک مانگا کرتا تھا وہ خدا کی ہیکل میں داخل ہوا۔ ہاللیلویا۔ خدا کی ہیکل میں داخل ہوا۔ ہاللیلویا۔ آواز مٹھی ہو جائے گی، آوے گی پھر بھی۔ ہاللیلویا۔ آپ سب خوش ہیں؟ سب شادمان ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ آپ سب خوش ہیں؟ ہاں جی، پیچھے آواز آ رہی ہے؟ پریز لارڈ۔ ہاللیلویا۔ سو جو نیا سال ہے، یہودیوں کو 3 عیدیں دی گئی، اور ہمارے پاس بھی 3 عیدیں ہیں۔ ہمارے پاس کتنی عیدیں ہیں؟ ایک عید جو آپ نے لاسٹ فرائیڈے کرسمس، ایک عید نیا سال۔ اور نئے سال کو یہودی بھی مناتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کار ایسے ہوتا تھا کہ وہ 7ویں مہینے میں یہ مناتے تھے۔ یہودی لوگ 7ویں مہینے میں، یہ جو ان کا کیلنڈر تھا یہودیوں کا، اس کیلنڈر کے لحاظ سے 7ویں مہینے میں نیا سال مناتے تھے، اور اس روز سارا دن وہ نرسنگیں پھونکتے، یعنی خدا کی عبادت کرتے تھے، مقدس مجمع جمع ہوتا تھا، اور خداوند کا کلام بانٹا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کی جاتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ خدا کے کاہنوں کو ہدیہ دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ خداوند کی ہیکل میں نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی۔ وہ بھی نیا سال مناتے تھے۔ اور ہماری بھی 3 عیدیں ہیں، کرسمس، نیا سال اور عید قیامت المسیح، جس میں خداوند مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔
जो मुर्दों में से जी उठा, इसी ने लाजर को जिंदा किया था। वो सालों का बनाने वाला है, लेकिन सालों का पाबंद नहीं है। वो वक्त का पाबंद नहीं है, हम पाबंद हैं। आसमान के तले टाइम की पाबंदी है, आसमान के ऊपर टाइम की पाबंदी नहीं है, और ये वही है जो आसमान से जमीन पर आया है, इसके लिए टाइम की पाबंदी नहीं है। लाजर की बहनें क्या कहती हैं कि खुदावंद अगर 4 दिन पहले तो यहाँ पे होता तो हमारा भाई ना मरता, लेकिन जो टाइम का पाबंद नहीं है, जो सालों महीनों को बनाने वाला है, जो कायनात को बनाने वाला है, उसने उससे कहा कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं। अगर कोई इंसान मुझ पर ईमान लाए, गो वो मर जाए तो भी क्या रहेगा, जिंदा रहेगा। और इसी यीशु ने ना सिर्फ ये कहा बल्कि ये काम करके दिखा भी दिया, अपने जलाल को जाहिर किया। और जब यीशु मसीह को कब्र के पास ले जाया गया तो हम सब जानते हैं खुदा के बेटे ने आवाज देकर कहा, ऐ लाजर बाहर निकला। तो लाजर की रूह पाताल में थी, खुदावंद की आवाज आज उस कब्र के रास्ते पाताल में उतर गई। हालेलुया। और पाताल से उसकी रूह ने जल्दी की, और जी वो मुर्दा हाथ पांव बंधे हुए कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। ये किसके नाम के सबब से हुआ? यीशु के नाम से सबब से। ये वही यीशु है जो हमें जिंदगी अता करता है। अगर बाइबल मुक़द्दस में से आप अहबार की किताब पढ़ें और उसका 20वां और 21वां बाब पढ़ें प्लीज़, तो उसमें जब शरीयत दी गई, आपने ध्यान देना प्लीज़, नया साल देने वाला कैसे नए और कैसे अजीम काम करता है। वहाँ पे बताया गया है, कलाम में बयान किया गया कि अगर किसी मर्द में या किसी औरत में कोई जिन हो या कोई बदरू हो, सुने गौर से, कलाम में बयान किया गया है, अगर किसी शख्स में जिन हो या बदरू हो या कोई जादूगर हो या कोई जादूगरों के पास जाने वाला हो, उनका आशना हो, कलाम बयान करता है, तो उसको क्या करना, इस सफ़े हस्ती से काट देना। क्या करना उसको? जो जाने वाला है, सुने गौर से, जो जाने वाला है वो तो जादूगर है, जादू को